صرف 1 منٹ. دل چاہتا ہے نا بہت ساری دولت ہو, لمبی لمبی گاڑیاں ہوں, بنگلے ہوں, کراچی میں الگ, مری میں الگ, لاہور میں الگ. دل چاہتا ہے نا اتنی دولت ہو کہ میں دنیا کو دیکھوں, کبھی امریکہ کی سیر کروں, کبھی یورپ کی کروں, کبھی فارس کی کروں. میری فیس بک بھری ہو ان تمام بڑے بڑے ہوٹلوں کے چیک ان سے جہاں میں جاؤں گا, ان تمام جگہوں کی سیر و سپاٹ سے جہاں سے میں سیر کروں گا. کیوں؟ ذہنی سکون ملے؟ نہیں, اس سے ذہنی سکون کہاں ملتا ہے؟ یہ تو آپ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں پر آپ کی عمارت کا روب پڑے. دولت بجائے خود کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن دولت سے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں یہ تو سمجھا دیجئے. کیا ذہنی سکون کیا دولت کے بعد مل جاتا ہے؟ بلکہ بعض اوقات تو دولت کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. کسی صاحب کو بڑی حسرت تھی کہ ایک بار کہیں سے اکٹھے مجھے 5 لاکھ روپے مل جائیں. دن رات یہی دعائیں کہ مولا کہیں سے دے دے, ایک بار 5 لاکھ روپے دے دے. دعا قبول ہو گئی, 5 لاکھ روپے مل گئے ایک چیک کی صورت میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جوان بیٹا دہشت گردوں کی فائرنگ میں مارا گیا تھا اور انہیں حکومت کی طرف سے معاوضے کا چیک ملا. کیا وہ 5 لاکھ روپیہ اتنا قیمتی تھا جس کے لیے دعا کیا تھی؟ ایک قصہ میں نے کبھی پڑھا تھا کہ کسی دھوبی کے پاس کوئی گدھا تھا جو بوڑھا ہو گیا, کمزور ہو گیا, کام جیسا نہ رہا. اس کو کھلانا پلانا بھی دھوبی کے لیے بوجھ بن گیا, چنانچہ اس نے گھر سے باہر نکال کے پھینک دیا. اب جھاڑیوں میں وہ گدھا پڑا ہوا, زخمی بھی تھا اور کچھ کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا, اور تقریباً اس پہ رضا کا عالم تھا کہ ادھر سے گزر ہوا کسی شاہی استبل کے نگران کا اسے بڑا ترس آیا کہ اس نے اپنے وقتوں میں اپنے مالک کا بڑا ساتھ دیا ہوگا, اب اس میں بڑھاپا آ گیا ہے. تو اس نے پوچھا دھوبی سے کہ اگر میں اس کو لے جاؤں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو وہ ہنسنے لگا, کہنے لگا کیا کرو گے اس کا؟ تو میں تو پہلے نکال کے پھینک دیا, نکال کے لے جاؤ اس کو. کہنے لگا بھائی میں شاہی استبل میں ہوں, کونے میں پڑا رہے گا, جو گھوڑے کھاتے ہیں چنا دال دلیا تو وہ پچا کچا کھا لے گا, دیکھو کچھ ہوتا ہے. تو لے گیا اپنے ساتھ, اور وہاں جو استبل کا جو حکیم تھا اس سے تھوڑا بہت اسے علاج کرایا. اور وہاں استبل میں جب اس گدھے کو کھانے کو ملا تو وہ ایک بار پھر ویسے ہی چوکس ہو گیا. زخم بھی ٹھیک ہو چکے تھے طبیبوں کے علاج سے, اور کھانے کو وہ مل رہا تھا جو کہ فوجی گھوڑوں کو ملا کرتا ہے, بہترین سے بہترین دانا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ گدھا بالکل چوکس ہو گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو اب یہ فکر لاحق ہو گئی کہ میں شاہی استبل میں کس کام کا, مجھے کسی دن یہ لوگ نکال دیں گے اور پھر وہی واقع. تو اس نے کچھ گھوڑوں سے دوستی کی اور کہا یہ کہ تم اتنے اچھے ہو, تھوڑی میری سفارش کر دو کہ میں یہیں کہیں کونے میں پڑا رہوں, اور جہاں تم لوگ کھاؤ پیو گے وہاں تھوڑا بہت میں بھی کھا لوں گا, میری بھی کچھ زندگی دن گزر جائیں گے. ایک گھوڑے کو ترس آیا, کہنے لگا دیکھ تو جنگیں تو نہیں لڑ سکتا ہماری طرح, وہ تیرے بس کی بات نہیں ہے. ہماری خوبی یہ ہے کہ ہم جنگ لڑتے ہیں اور ہم دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں, تو یہ کام نہیں کر سکتا. اچھا ابھی ہم لوگ لڑائی پر جانے والے ہیں, جب واپس آئیں گے تو میں استبل کے نگران سے سفارش کروں گا کہ تم سے کوئی سامان ڈھونے کا کام نہیں لیا کرے. آخر جب اتنا سب جاتا ہے لاؤ لشکر یہ, تو ضروری تھوڑی ہر چیز گھوڑے پر ہی جائے, تو تھوڑا سا وقت ہوگا تو اس میں سامان لاد کے پیٹھ پہ وہاں تک پہنچا دیا کرنا. گدھا بڑا خوش ہو گیا, سارے گھوڑے چلے گئے جنگ کے لیے. جو واپسی کا وقت مقرر تھا اس میں کوئی نہ آیا. تھوڑے عرصے بعد اکا دکا نڈھال زخمی لوگ آنے شروع ہوئے. اب گدھے کو بڑی تشویش ہوئی اور گدھا پوچھتا پاچھتا اس علاقے کی طرف چل پڑا جہاں سے وہ فوجیں واپس آ رہی تھیں. قریب پہنچ کر اسے دیکھا کہ سپاہی اور زخمی سارے زخموں سے چور پڑے تھے اور نڈھال تھے, ان کے جسم پہ تیر لگے تھے, ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا. اچانک گدھے کی نظر اس گھوڑے پر پڑی جو اس کی سفارش کرنے والا تھا. وہ گھوڑا بھی اپنے زخموں سے چور اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا. اس نے بہت بے بسی سے گدھے کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی جان بھی نکل گئی. اب گدھے کو ہوش آیا کہ جن چیزوں کی میں اتنی تمنا کرتا تھا
اس کی تو اتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. کوئی ایسے ہی تو نہیں کھلاتا پلاتا ہے, اپنی قیمت تو پوری وصول کرتا ہے. اگر میں گھوڑے کے ساتھ ہوتا تو آج میرا آخر میں آپ سے صرف ایک جملہ کہوں گا, دعا کیجئے تو یہ کیجئے کہ مولا مجھے مال دینا, مال کی محبت نہ دینا. میرے ہاتھ میں جو کچھ آئے وہ تیری امانت ہو, اور تیرے دی ہوئی امانت میں لوگوں تک پہنچا سکوں. اپنے لیے جیے تو پھر کیا ہے. جینے کے قرینے کی پلے لسٹ میں موجود باقی کلپس آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا, تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں دوسروں تک پہنچے. یا چاہتا ہوں اللہ